الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر شہاب بھائی کے سفر کا ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج صبح سے ہی کافی تیز دھوپ تھی۔ شہاب بھائی کا سفر جاری اور ساری تھا۔ صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے، لیکن آج دھوپ صبح سے ہی بہت تیز تھی۔ پیچھے پیچھے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے جن کی آواز شہاب بھائی تک پہنچ رہی تھی۔ شہاب بھائی اپنے حج کی سفر پر زیادہ تر ذکر میں مشغول رہتے تھے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن جو پیچھے چلنے والے ساتھی تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو بہت زیادہ دھوپ ہے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے موبائل میں موسم کی حرارت دیکھی تو حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے اوپر دکھا رہا تھا، لیکن شہاب بھائی کے سفر میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی تیز رفتار سے لگاتار چلے جا رہے تھے، لیکن ایک بات جو سبھی کو پریشان کر رہی تھی وہ شہاب بھائی کی خاموشی تھی۔ شہاب بھائی آج صبح سے کچھ خاموش سے لگ رہے تھے، لیکن کسی ساتھی نے ان سے اس بارے میں ابھی تک نہیں پوچھا تھا۔ شہاب بھائی تو بس اپنا سفر لگاتار جاری اور ساری رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں سڑک کے کنارے کھڑے لوگ شہاب بھائی کو سلام کر رہے تھے اور شہاب بھائی اشارے سے ان سب کو جواب بھی دے رہے تھے، لیکن شہاب بھائی کی خاموشی سبھی کے کھائے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہاب بھائی آج کچھ پریشان سے ہیں۔ شہاب بھائی اپنے سفر کے دوران ہمیشہ مسکراتے اور ہمیشہ خوش نظر آتے تھے، لیکن آج وہ مسکراہٹ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ سب نے سوچا کہ شاید اس کی وجہ تیز دھوپ اور موسم کا حال ہو سکتا ہے، اس لیے شہاب بھائی موسم کو لے کر پریشان ہیں، کیونکہ اب سورج اور اوپر چڑھ چکا تھا اور دھوپ اپنے شباب پر تھی۔ اب تو تقریباً 11 بج چکے تھے۔ شہاب بھائی اپنے سفر کے دوران زیادہ تر ہر وقت ذکر کرتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج شہاب بھائی صرف ذکر ہی کر رہے تھے۔ دھوپ کی تیزی دیکھ کر ایک ساتھی بھاگ کر شہاب بھائی کے پاس گئے اور شہاب بھائی سے کہا، بھائی دھوپ بہت تیز ہے، ایسا کریں کہ کہیں تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑی دیر آرام کر کے اپنا سفر پھر سے جاری کر لیں گے۔ شہاب بھائی نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے سر سے اشارہ کر کے بتایا کہ ٹھیک ہے، جس سے ان کے ساتھی یہ سمجھ گئے کہ شہاب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر کچھ سایہ مل جائے وہاں پر تھوڑا آرام کر لیں گے اور پانی وغیرہ پی لیں گے، کیونکہ شہاب بھائی جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں دور دور بستی نظر نہیں آتی تھی اور سایہ دار درخت بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد شہاب بھائی بہت دور ایک سایہ دار درخت نظر آیا تو پیچھے سے آوازیں آنے لگی کہ وہ پیڑ دیکھ رہا ہے۔ شہاب بھائی نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ شہاب بھائی سمجھ رہے تھے کہ آج ان کے ساتھی کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ شہاب بھائی نے پھر بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، بس اللہ کا ذکر کرتے رہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا، جس سے ساتھی سمجھ گئے کہ اس پیڑ کے سائے کے نیچے آرام کرنا ہے۔ شہاب بھائی کی ٹیم اب درخت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی سب درخت کے قریب پہنچے تو سب بھاگ بھاگ کر اس درخت کے سائے میں پہنچ گئے اور لمبی لمبی سانسیں بھری، کیونکہ آج سبھی ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی وہیں پر آرام سے بیٹھ گئے اور اپنی زبان سے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ ایک ساتھی سے جب شہاب بھائی کی خاموشی برداشت نہ ہوئی تو وہ شخص بھائی کے قریب آئے اور شہاب بھائی سے کہا، بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ شہاب بھائی نے اپنی چپی توڑی اور کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کے ساتھی نے پوچھا، پھر آپ بالکل خاموش کیوں لگ رہے ہیں؟ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا تو ہم نے آپ کے پورے سفر میں نہیں دیکھا کہ آپ اتنا خاموش ہوں اور کسی سے بات بھی نہ کریں۔ شہاب بھائی نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 3 سال پہلے آج ہی کے دن میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا، اس حادثے کو میں جب بھی یاد کر لیتا ہوں میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ میری زندگی میں اس سے بھیانک کوئی حادثہ نہیں ہوا، اور جس دن یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، جب بھی اس حادثے کا دن آتا ہے میں اسی طرح سے پریشان ہو جاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس حادثے سے بچا لیا۔
یہ کہہ کر شہاب بھائی بہت لمبی سانس بھری اور شہاب بھائی کی بات سن کر سبھی لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ شہاب بھائی کی یہ باتیں بہت لوگ غور سے سن رہے تھے۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب میں سعودی عرب میں جاب کیا کرتا تھا اور میں اپنے کام میں بزی تھا، تبھی میرا فون بجا تو میں اس پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ میرا دھیان پورا اپنے کام کرتا تھا اور میں اپنی ڈیوٹی پوری سچائی اور ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ کمپنی مالک ہمیں ہماری کام کے ہی پیسے دیتے ہیں اور اگر ہم اس کا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے تو اس طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کی اس بات سے ہم سبھی بھائیوں کو سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کہیں کسی مالک کا کام کریں تو اس کا کام پوری سچائی اور ایمانداری سے کریں، کیونکہ ہمیں مالک کام کے لیے ہی پیسے دیتا ہے اور اگر ہم اس کا کام صحیح سے نہیں کریں گے، اس طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بتایا کہ ہمارا فون پھر سے بجنے لگا تو ہم نے اپنا فون نکال کر دیکھا جس میں ہماری بیوی کا فون نمبر تھا۔ میں نے سوچا ابھی اسے کیا پڑی ہے، بعد میں بات کر لوں گا، لیکن تیسری بار پھر سے ہمارا فون بجنے لگا تو ہم نے کال اٹھایا تو ادھر سے ہماری بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ تو ہماری بیوی نے رو کر کہا کہ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی پوچھا کیا بات ہے تو اس نے بس اتنا کہا کہ میرا بابو۔ میں نے جب یہ سنا تو کہا کیا ہوا میرے بابو کو، جلدی سے بتاؤ۔ تو بیوی نے کہا آپ جلدی آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ میں اتنی جلدی نہیں آ سکتا، لیکن بتاؤ تو صحیح بابو ٹھیک تو ہے نا۔ تبھی بیوی کے ہاتھ سے فون میری امی نے لے لیا اور بتایا بیٹا بابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج صبح وہ کھیل رہا تھا، اچانک سے اس کی طبیعت بگڑ گئی، اسے فوراً ہی ہم ہسپتال لے گئے اور علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کے بچے کے لیے 6 گھنٹے بہت اہم ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ لوگ دعا کرتے رہیں۔ ہم تو صرف علاج کر سکتے ہیں، زندگی دینے والا صرف پروردگار ہے۔ اتنا بتا کر شہاب بھائی ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سبھی لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر آگے کیا ہوا۔ شہاب بھائی سر جھکائے ہوئے کچھ من ہی من میں کہہ رہے تھے۔ سبھی ساتھی یہ دیکھ کر حیران تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے اپنا سر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ سبھی لوگ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی ایک ساتھی نے جلدی سے کہا بھائی آگے کیا ہوا؟ شہاب بھائی نے بتایا کہ میں سعودی عرب سے واپس آنے کی تیاری میں لگا تھا اور لگاتار فون پر بابو کی خیریت لیتا جا رہا تھا، لیکن جب 6 گھنٹے بیت گئے تو ایک بار پھر ہمارے گھر سے فون آیا جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا بابو اب خطرے سے باہر ہو گیا، اگر آپ نے ذرا بھی لاپرواہی کی ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شہاب بھائی نے کہا کہ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی اور میں گھر واپس آنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن مجھے آنے سے روک دیا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت ہمارے اوپر جو آئی تھی وہ اللہ رب العزت نے ٹال دی ہے۔ شہاب بھائی یہ باتیں سن کر پوری محفل میں موجود سبھی لوگوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں، اگر ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہو جاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دیا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ اتنے میں ہی ظہر کا وقت ہو گیا اور شہاب بھائی نے کہا کہ سبھی لوگ وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ سبھی لوگوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور پھر سبھی لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے سفر کو آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ان کے راستے میں آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔